السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سب سے پہلے شامل کریں گے۔ اسلام آباد میں اندھوناک سانحے سے کئی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ پیمس اسپتال کے گائنی وارڈ میں آگ لگنے سے دنیا میں آتے ہی 14 نومولود جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ نرسری میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ فائر اٹینڈنٹ رپورٹ کے مطابق پلگ اوور لوڈ شارٹ سرکٹ کی وجہ بنا۔ نرسری میں فائر اور لائف سیفٹی انتظامات مقررہ معیار کے مطابق نہیں تھے۔ ابھی تو پیدائش پر بانٹی گئی مٹھائی کی چاشنی زبان پر موجود تھی۔ کوئی نانی، کوئی دادی تو کوئی ماں اور باپ بننے کی خوشی پر سجدہ شکر تھا۔ اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اولاد دی ہے 4 سال بعد۔ نرسری میں بیٹے کو ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد 5:30 پونے 6 بجے نرسری میں آگ لگ جاتی ہے کہ گلے میں گرتے آنسوں کی کڑواہٹ نے خوشیوں کو تاحیات غم میں بدل دیا۔ اسلام آباد کے پیمس اسپتال کے گائنی وارڈ میں آگ لگ گئی۔ ننھے جسم دیکھتے ہی دیکھتے سوختہ ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر کا ایک بال نہیں جلا، صرف بچے جل لیتے ہیں۔ میں نہیں مانتی، اس کے 2 گھنٹے بعد یہاں پہ ریسکیو آئی ہے، 4 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے۔ دلخراش واقعہ صبح 6:45 بجے کے قریب پیش آیا۔ سیکنڈوں میں جان لیوا بننے والے شعلوں نے آکسیجن لائنز میں داخل ہو کر خوفناک آگ کی صورت اختیار کر لی۔ کسی نے شیشے توڑ کر جان بچائی تو کوئی ماں اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو لے کر بھاگی۔ ہر طرف افراتفری تھی، خوف اور ڈر کے بادل تھے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 44 فائر فائٹرز کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا، لیکن اس وقت تک 14 ننھے جسم جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ابھی تو پیدائش پر بانٹی گئی مٹھائی کی چاشنی زبان پر موجود تھی۔ کوئی نانی، کوئی دادی تو کوئی ماں اور باپ بننے کی خوشی پر سجدہ شکر تھا۔ اسلام آباد کے پیمس اسپتال میں نومولود بچوں کی اموات کا اندھوناک سانحہ، آگ نے کئی خاندانوں کی خوشیاں چھین لیں۔ ابتدائی تحقیقات میں انتظامی غفلت بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران راستے بند ہونے کا انکشاف ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی سیکرٹری صحت کو عہدے سے ہٹا دیا اور اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ بول نیوز بھی آگ لگنے کی وجوہات اور انتظامی کوتاہیوں تک پہنچ گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ننھی جانیں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں چلی گئیں۔ پیمس اسپتال کی نرسری میں بھڑکنے والی آگ نے کئی نومولود بچوں کی جان لے لی۔ اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اولاد دی ہے 4 سال۔ اندھوناک سانحے کے بعد انتظامی غفلت کے سوالات بھی اٹھ گئے۔ ریسکیو افسر کے مطابق اسپتال کے اندرونی گیٹ اور ایمرجنسی تک جانے والا راستہ بند تھا۔ ریسکیو ٹیم نے دیوار توڑ کر والدین اور بعض بچوں کو باہر نکالا۔ یہ دروازہ نہیں کھل رہا، ایگزٹ والا انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے، تو یہ بچے ہمارے فائر فائٹر والوں نے، ریسکیو والوں نے یہاں سے یہ سامنے دیوار توڑ کے جو 6 بچے اور 7 بچے اور ان کے والدین کو سیفٹی کے ساتھ یہاں سے نکال دیا۔ آگ کیسے لگی؟ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا۔ نرسری میں آگ ایک انکیوبیٹر میں شارٹ سرکٹ سے لگی۔ آگ نے دیگر انکیوبیٹرز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گیس سلنڈر آپس میں لنک ہونے کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ ابتدائی رپورٹ میں CDA نے پلگ اور لوڈ کو آگ کی وجہ قرار دیا۔ رپورٹ میں فائر سیفٹی انتظامات ناکافی اور خارجی راستوں پر تالوں کا بھی انکشاف ہوا۔ ادھر وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ وزیر اعظم نے ذمہ داران کا تعین کر کے سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ اب تحقیقات بتائیں گی کہ معصوم جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پیمس آتش زدگی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری شاہد خان کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر خورشید اطرا، ڈاکٹر بیرسٹر نبیل احمد آوان اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ کمیٹی آگ لگنے کی وجہ، واقعے کی ٹائم لائن، ریسکیو آپریشن اور نومولود بچوں کے انخلاء کے SOPs کا جائزہ لے گی۔ پیمس کے فائر سیفٹی انتظامات اور ممکنہ غفلت کے ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں عبوری جبکہ 5 روز میں جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ پیمس اسپتال میں کئی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کئی گھرانوں کی خوشیاں چھن گئیں۔ میرا بچہ مجھے لا دو، دکھیاری ماں کی دہائیوں نے دل دہلا دیے۔ 4 سال بعد پیدا ہونے والا بیٹا بھی خوفناک آگ کی نظر ہو گیا۔ اپنے لخت جگر کو کھو دینے والا باپ زوردار زارو قطار رونے لگا۔ 2 دن پہلے میرا سی سیکشن ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اس حالت میں،
मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल में। बेटा हुआ 4 बजे, नर्सरी में बेटे को डाला है, डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, दिखा भी नहीं रहे। मैं अपने हाथों से सड़े बच्चे बाहर निकाल के लेके आया हूँ इन हाथों से। मेरी औलाद हुई है, उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला, और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया, वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। जो भी अदारे वो काफ़ी लेट आए हैं, अगर बर वक्त आ जाते तो ये जाने ज़ाया ना होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पिम्स वाक़े को इंसानी तारीख का बदतरीन सानिहा करार दे दिया। एक्स पर लिखा कि माएँ अपने बच्चों को 9 माह इसलिए कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत के नतीजे में पैदा होते ही वो जिंदा जल जाएं। वफाकी दारुल हुकूमत में 14 नामौलूद का जाँबहक होना इंसानी तारीख का एक बदतरीन सानिहा है, जिनकी उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए और वो बेबस बाप इंसाफ मांग रहे हैं। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ, गफलत या कोताही बरतने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पेम्स अस्पताल पहुँच गए। तुंदोतेज़ सवालों का जवाब देते हुए एतराफ़ किया कि अस्पताल की सहूलियात मौजूदा दौर के एतबार से नाकाफ़ी हैं। तमाम बातें यहाँ शेयर नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म मेरे बॉस हैं, जितनी इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी है उतनी ही बात कर सकता हूँ। इस्लामाबाद की तारीख का, मुल्क की तारीख का दिलखराश वाक़या है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है। जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं। ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही, कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है, आइडियल है? नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी है। पिम्स अस्पताल में जाँबहक नन्हे बच्चों की फहरिस्त बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अफसोसनाक वाक़े में आसिया बीबी के जुड़वां बच्चे भी माँ बाप की गोद वीरान कर गए। अस्पताल इंतज़ामिया सिर्फ एक बच्चे की जान बचाने में कामयाब रही। जवेरिया और समीउल्लाह को भी अल्लाह ने खुशियाँ दी, लेकिन इंसानी गफलत में घराने को मातम कदा बना दिया। आलिया और राशिद भी वालिदैन बनने वालों में शामिल थे। MLO केस में ज़ेर इलाज अशफाक और हफ्सा का बच्चा भी जाँ बहक होने वालों में शामिल है। झुलसने वाले बच्चों में मोहम्मद तनवीर, शकीला, इमरान, सिदरा, उस्मान और सुम्बुल के बच्चे भी शामिल हैं। सादुर रहमान और किरण, फातिमा, खुर्रम, आमना, कयूम, मारिया, मुदस्सिर, खिसर, अदनान और उरूसा को भी अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, लेकिन कोताही आंगन को सूना कर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।